السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک اور لٹریری ایلیمنٹ ہے جس کا نام ہے بلڈنگز رومان اور بلڈنگز رومین۔ تو اصل میں یہ جو ہے، اگر اس کی آپ لٹریری ڈیفینیشن کرے، یہ ناول آف گروتھ کہلاتا ہے، جس میں کسی ایکٹر کا، ہیرو کا یا کسی مین پروٹاگنسٹ کا گروتھ ہوتا ہو۔ مطلب اس میں کوئی بچہ ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ ناول جو ہے وہ آپ کو سٹارٹ سے اینڈ تک ایک بایوگرافی کی شکل میں آپ کو سمجھاتا ہے کسی کہانی کے بارے میں۔ لیکن اصل میں اگر براڈلی ڈیٹیلنگ میں اس پہ بات کرے تو یہ ڈیولپمنٹ ہے یا ایجوکیشنل میچوریشن ہے۔ ایک بندہ ہے وہ ڈیولپڈ ہو رہا ہے، وہ بھی ایک قسم کی ترقی ہے۔ اگر وہ اس کی ایج نہیں بھی بڑھ رہی ہے تو وہ خود ایجوکیشنلی یا مینٹلی میچور ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے ناول کو ہم بلڈنگز رومان کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک لٹری جنرا ہے اور یہ اصل میں سٹارٹ ہوا تھا جرمنی میں۔ اور کب شروع ہوا تھا؟ 18 سینچری کے اینڈ میں، مطلب 1780-90 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ اور یہ تب ہوا تھا جب جوہان ولف گینگ وون گوتھ نے ایک پیس پبلش کیا جس کا نام تھا ویلہم میسٹرز اپرینٹسشپ۔ تو وہ 1795 اور 96 میں انہوں نے لکھا تھا اور پبلش کیا تھا، اور یہ اس کا ایک پروٹوٹائپ ہے، مطلب یہ اس کا پہلا ایگزامپل ہے۔ اس کے بعد یہ بلڈنگز رومان جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا زندگی میں لوگوں کو۔ گوتھ کا جو اٹینشن تھا اصل میں وہ یہ تھا کہ اس میں گریجولی گروتھ ہوتا ہے سیلف اویئرنیس کا، پروٹاگنسٹ کا، جو کہ اس کے اندر اور باہر جتنے بھی اس کے تقاضے ہیں اپنے، اس کے بارے میں وہ پروٹاگنسٹ جو ہے وہ باخبر ہوتا جا رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ میچور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں جو سٹارٹ ہے اس کا گوتھ نے لیا تھا، اور اسی کو ہم پھر بلڈنگز رومان کہتے ہیں۔ یہ چیز شفٹ ہوئی برٹین میں، تو برٹین میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینس آف سوشل ڈسکلوژن ہے، جس میں آپ سوسائٹی کے بارے میں جانتے ہیں۔ برٹین میں، برٹش میں، انگلش لٹریچر میں یہ چیز اس طرح انٹروڈیوس ہوئی کہ جناب اگر جرمنی میں انہوں نے اس پہ بات کی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کے بارے میں، سیلف ہوڈس کے بارے میں جانے، لیکن برٹین میں یہ بات ہوئی کہ ایک بندہ سوشلی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فرینڈس کے بارے میں جاننے کے قابل ہو اور میچور ہو۔ تو اگر آپ لوگوں نے چارلس ڈیکن کا ڈیوڈ کاپر فیلڈ پڑھا ہے یا اس کی کوئی مووی وغیرہ دیکھی ہے، اس میں آپ کو ڈیوڈ کاپر فیلڈ جو ہے وہ دکھائی دے گا جو کہ میچور ہوتا جا رہا ہے۔ گریٹ ایکسپیکٹیشنز آپ نے دیکھے ہوں گے، پڑھا ہوگا، یا پھر سیمیول بٹلرز کا دا وے آف آل فلیش آپ نے اگر پڑھا ہے، جارج ایلیٹ کا مڈل مارچ آپ نے اگر پڑھا ہے۔ تو یہ وکٹورین ایج میں تھے اور یہ 19 سینچری کے مڈ میں آئے ہیں، مطلب 1850 کے بعد برٹش انگریزی لٹریچر میں یہ چیز متعارف ہوا ہے، اور وکٹورین ایج نے اس جنرا کو پھر اسی طرح ایکسیپٹ کر لیا تھا، ایمبریس کر لیا تھا۔ اگر یورپ کے دوسرے کنٹریز میں دیکھیں تو 19 سینچری میں بہت سارے بلڈنگز رومان جو ناولز وغیرہ ہے، لٹری پیسز ہے، وہ پبلش ہوئے، لیکن وہ سیکشولیٹی اور سیکشول پولیٹکس کے بارے میں تھے۔ مطلب اس میں ایک بندہ سیکشولی میچور ہو رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہے، وومن رائٹس کیا ہے، فیمیل کیا ہے، اس کو سوشلی کس طرح رکھنا ہے، یا میل ڈومیننگ سوسائٹی ہے۔ اگر آپ گاسٹکس فلوبرٹس کی میڈم باوری پڑھتے ہیں یا لیو ٹولسٹوئے کی آنا کرنینا پڑھتے ہیں، کیرنینا پڑھتے ہیں، تو یہ جو ناولز ہے یہ سائیکولوجیکلی گروتھ ہے انسانیت کی، اور اس کی جو سبجیکٹیوٹی ہے وہ سیکشولائز ہے، سیکشول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جنڈر وغیرہ پہ۔ اس میں سیلف ریئلائزیشن بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملے گی۔ 20th سینچری میں جب 1900 سٹارٹ ہوا تو ادھر جو انٹرپریٹیشنز تھے وہ الگ الگ تھے، اس میں یہ چیز ادھر ادھر ہوا، چینجز اس میں آ گئے، لیکن اس کو کم نہیں کیا کسی نے۔ مطلب جتنے بھی رائٹرز تھے ان کو فالو کرتے کرتے اسی چیز پہ، اسی جنرا پہ لکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ڈی ایچ لارنس کا سنز اینڈ لورز پڑھتے ہیں جو 1913 میں پبلش ہوئی تھی، تو اس میں جو پول مورال ہے وہ فائنینشلی ہارڈ شیپ یا انڈسٹریل پریگمنٹزم یا سوشل ابہیول وغیرہ کے خلاف بہت زیادہ لڑتا ہے، اور وہ اس چیز کو ابہیول کر پاتا ہے، مطلب وہ میچور ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے باخبر ہو جاتا ہے۔ یا پھر اگر آپ ماڈرنسٹ بلڈنگز رومن جو
ناولز وغیرہ آپ کو ملیں گے تو یہ اے پولیٹیکل کانشیسنیس کے بارے میں ہے، جو کہ سیلف نالج اور ایکسپلوریشن آپ کو دیتا ہے، جو بھی اگر آپ 1910-15 کے بعد دیکھیں۔ ورجینیا وولف نے دی ویج آؤٹ 1915 میں لکھا ہے، یا مے سنکلیئرز نے دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ہیریٹ فرین لکھا ہے 1922 میں، تو اس میں فیمیل گروتھ کے بارے میں ان لوگوں نے کہا ہے۔ اس کے جو چینلز ہے وہ کنونشنل میرج یا پھر ڈومیسٹیسٹی کے بارے میں ہے، کہ شادی فیمیل کی کس طرح کیسے ہونی چاہیے، اور ڈومیسٹکلی گھر میں جو ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے۔ پوسٹ ماڈرنزم مطلب 1940 45 50 کے بعد اس کے جو بلڈنگز رومنس چیزیں ہیں، یہ انٹرپریٹیشنز جو ہے فیمنزم کے ساتھ ساتھ گے نے اور لیسبین وغیرہ نے بھی ان کو کور کیا۔ مطلب فیمنزم میں آپ فیمیل کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی بندہ گے تھا تو وہ ان کے کوئی حقوق نہیں تھے معاشرے میں، یا اگر کوئی فیمیل لیسبین ہے تو ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ تو LGBT کی جو تھیوری ہے ادھر سے سٹارٹ ہوئی تقریباً۔ تو جینٹ وینٹرسن نے ایک ناول لکھی ہے، آپ اس کی فلم بھی دیکھ سکتے ہیں، اورنجز آر ناٹ دا اونلی فروٹ، جو کہ 1985 میں پبلش ہوئی تھی۔ یا پھر ایلن ہولنگ گرس کی آپ دا سوئمنگ پول لائبریری دیکھیں 1988 میں جو پبلش ہوئی ہے۔ تو اس میں جنرا جو ہے یا اسپیسیفکلی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ لیسبین اگر کوئی فیمیل ہے یا گے اگر کوئی میل ہے تو ان کے بھی الگ الگ جینڈر ہے، ان کو بھی ویلیوڈ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نان وائٹ بلڈنگز رومان کے بارے میں دیکھیں تو آپ کو چنوا اچیبیز کی جو تھنگس فال اپارٹ ہے جو 1958 میں پبلش ہوا تھا، یہ بھی پوسٹ ماڈرنزم میں آتا ہے۔ تو ادھر جو ہے ادھر بھی آپ کو یہ چیزیں نان وائٹ جو مطلب بلیک وغیرہ کمیونٹی ہے یا انڈین کمیونٹی ہے یا کامن ویلتھ جو کمیونٹی ہے، ان لوگوں نے بھی ایک میچورٹی پہ بات کی ہے۔ کریکٹر جو ہے وہ پہلے امیچور ہے پھر میچور ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ لوگ جے ایم کوتزی کے دی لائف اینڈ ٹائمز آف مائیکل کے جو 1983 میں پبلش ہوئی تھی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پولیٹیکل انٹالرنس وغیرہ یہ چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی، ان کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جان جاتے ہیں کہ کیا سچائی ہے۔ یا پھر اگر آپ سلمان رشدی کی دی مڈ نائٹس چلڈرن دیکھتے ہیں 1981 میں جو پبلش ہوئی تھی، تو وہ آپ کو آئیڈینٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس میں یہ پرابلمز ہے اور یہ سولو ہونے چاہیے۔ سو امید ہے کہ بلڈنگز رومان یا بلڈنگز رومین کے بارے میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔